مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا مردے یہ جانتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے حدیث کلیئر ہیں کہ برزخ جو ہے اور اس دنیا کے بعد کی جو دنیایں ہیں اس کے اوپر معاملات کس طریقے سے ہیں. ایک روح جاتی ہے تو نیک روح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہاں پہ نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ وہاں پہ روحیں ملتی ہیں آپس میں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بنا, ادھر کیا چل رہا ہے. اور خدا نخواستہ ایک روح جب یہ بتا دے کہ وہ بندہ تو فوت ہو چکا ہے, یہاں پہ کیوں نہیں پائے گا, تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پھر دوسرے معاملے اس کے ساتھ خراب ہو گیا معاملہ, کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے مگر آپ لوگوں کو نہیں ملا. سو مرنے کے فوراً بعد کا جو معاملہ ہے نا, وہ ایک اس جہان کو سمجھ لیں کہ وہ ایک ٹیمپرری اسپیس ہے جو کہ نبی اسلام نے شناخت کر دی. اس کی جو اصلی کوشچن ہے وہ یہ نہیں ہے. اصلی کوشچن ہے کہ مرنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے سر. ڈیورنگ دا ٹائم آف ڈیتھ واٹ از دیٹ ایونٹ دیٹ گوز آن اینڈ ایوری ہیومن بینگ گوز ٹو دیٹ. ہر بندے کے ساتھ سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے. ان دا ٹائم آف 12th 13th 14th ایئر کے بعد اس کو اس چیز کی کانشیسنیس کے اندر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ تیرے ساتھ ایسے ہونا ہے ابھی اور یہ حق ہے. کیا ہوگا میں بتانا لگا کہ جیسے ہی تیری روح نکلے گی تو دو فرشتوں نے تجھے جس طریقے سے ریسیو کرنا ہے وہ بتائے گا کہ تیرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. وہ اگر تجھے عزت کے ساتھ اور they will take care of you, پتہ چل جائے گا کہ معاملہ ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے تیرے رب کے حضور تجھے پیش کرنا ہے ابھی اور پھر واپس ہونی ہے اس جہان میں جہاں پہ میں نے ابھی بتایا. اور اگر انہوں نے اس طریقے سے بات کی تیرے بارے میں ان دو فرشتوں نے کہ جن میں کوئی عزت کا کوئی عنصر نہ ہوا اور بے رخی ہوئی, تلخی ہوئی, تو پتہ چل جائے گا کہ تیری کہیں پہ آگے ابھی بھی تمہاری شامت شروع ہے, ابھی تو شروع ہے. دیٹ ایونٹ از سو بگ. اس کے کیریکیچر بنانے پڑیں گے ذہنوں کے اندر, بچوں کے ذہنوں کے اندر کہ بھئی یہ ہے ریالٹی. ایک پورا سسٹم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. وہ فرشتے اس سسٹم کو کس طریقے سے کہاں پہ تعینات ہوئے ہیں, ان میں سے دو فرشتے ہی وہ والے کیوں آتے ہیں, وہ کون ہیں, ان فرشتوں کا معاملہ, اس سلوک کا معاملہ کیوں کیا, ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیوں کریں گے, وہ اس کیوں کے پیچھے اسلام جواب ہے. اس تب کہیں جا کے اسلام اپنی حیثیت اور ریالٹی میں آئے گا ہمارے پاس. ہم اس جہان کی بات ہی نہیں کر رہے. ہر نبی آ کے وہ جہان کی HD پکچر دکھائی جا رہا ہے, روز آخرت کی بات, روز آخرت. ہم اس جہان کو بھول چکے ہیں, اس لیے ہمارے پاس اس وقت اتنا کیجول لے لیا کہ خیر ہے اگر کوئی غلطی کر لی تو. اور اس کے پیچھے نفسیاتی سائیکل ہے کہ ہم کہیں اللہ تو رحیم ہے. نعوذ باللہ, ہمیں ہی پتہ چلا اللہ ہی رحیم ہے, صحابہ کو نہیں پتہ چلا اللہ رحیم ہے. وہ ڈرتے کانپتے رہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں. مطلب ان کے اوپر قرآن آیا اور ان کو نہیں پتہ چلا اللہ رحیم. ہم نے بہانا کیا فٹ کیا ہوا کہ ہم تو سب کچھ کر لیں تو اللہ تو معاف کر دے گا. سو ان فرشتوں کا جو انتظام ہے اس کو ریورس انجینئر کر کے انسانوں کے انتظام میں آئیں. خالی انسان کھیلتے رہیں گے تو سچ بتا رہا ہوں پھر وہی ہوگا جو بھی ہو رہا ہے. اور اسی پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں ہو رہا, گھروں میں بھی وہی ہو رہا ہے. ہر گھر میں بھی جس کو طاقت ملتی ہے وہ کمزور کو پکڑ کے ڈنڈا مار دیتا ہے. وہ اپنا اصول اپنی مرضی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے اصول نہیں لگاتا گھروں میں بھی, وہ چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. چونکہ مردوں کو زیادہ طاقت ملتی ہے تو پوچھیں 1000 کا سیمپل لیں کسی بڑے شہر سے لے کے گاؤں کا. میں ابھی بتا رہا ہوں 900 عورتوں نے نہیں کہا کہ مجھے طلاق چاہیے تو میرا نام بدل دینا. 900 بچوں نے نہ کہا کہ مرنے کا ویٹ کریں اپنے باپ کا, پراپرٹی کے پیچھے بیٹھے ہوئے خالی میرا نام بدل دینا. یہ انتظام ہمارا اس وقت چل رہا ہے. اس کو میں کہتا ہوں بے برکتی. نہ عورت کو مرد سے پیار ہے نہ مرد کو عورت سے پیار ہے, مگر بچے ان کے 4 ہیں اور چاروں کے چاروں اجیرن ہوئے ہوئے ہیں, تباہی کا ویٹ کر رہے ہیں. کوئی طلاق کے ویٹ ترس رہا ہے کہ میری ماں طلاق لے لو, کوئی باپ کو کہہ رہا ہے اس عورت کو طلاق دے دے. ٹرائنگل ٹوٹا ہوا ہے ہمارا. ایوری سنگل بزنس از انٹرسٹیبل. کسی بزنس میں جائیں آپ کو بزنس مین پہ شک ہوتا ہے. پراپرٹی خریدیں تو پتہ چلتا ہے بھائی جان پتہ نہیں 50-50 ہے, یہ فائل اصل میں کسی اور کو بھی نہ بیچ دی ہوئی ہو اس نے. گھر میں جاؤں, دفتر میں جاؤں, دکان پہ جاؤں, ریڈی والے سے آلو بھی خریدوں تو پتہ چلتا ہے کہ خراب ہی نکلیں گے. ایوری سنگل تھنگ از رانگ. بائی ہم نے فرشتوں کی دنیا ڈیٹیچ کر دی ہوئی ہے. جس دن ہم فرشتوں کی دنیا سے ریورس انجینئر کر کے دنیا انسانوں کی دنیا میں آئیں گے تو پتہ چلے گا ایک ناخن بھی میرا وہاں پہ کتنے کلو وزن کا ہو جاتا ہے. مطلب کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. الا متاع الغرور کی تھوڑی سی مینیفیسٹیشن یہاں پہ ریالٹی میں کریں. شاید کا معنی بھی سمجھا دیتا ہوں کہ میں بات پوری کر لوں, آپ سمجھائیے گا
کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتے ہیں نا کہ بھائی آخرت اصلی یہ illusion، مطلب illusion، اوکے، کہ بھائی یہ تمہیں نظر آ رہی ہے، اصل میں تو وہ ہے. تو آخرت کا لفظ میں نا فرشتہ ایڈ نہیں ہوئے ہوئے ادھر. میں یہ چاروں فرشتوں کی بات، میں نے کیوں مرنے کے فوراً بعد کا سوال تھا کہ آپ کو دوزخ کی اور جنت کی ڈسکشن گھر میں ٹین ایجر کے اندر ایوری سنگل ڈے ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ویک آخرت کی ڈسکشن شوڈ بی اے پارٹ اینڈ پارسل آف پیرنٹنگ. If you're not discussing the day of judgment and pre and post events, تو آپ مسلمان نہیں پال رہے، پھر آپ بھی فرعون پال رہے ہیں، پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا. فرعون اور میرے اندر صرف ایک فرق تھا، فرعون اور ایک رحم دل بندے کے اندر فرق تھا، اس کو مرنے کے بعد کوئی ڈر نہیں تھا. That's it. اس کے علاوہ ایبسولوٹ ڈفرنس کوئی نہیں ہے. فرعون کے بھی چاہنے والے تھے، ہٹلر کے بھی چاہنے والے ہیں، اس کے بھی فین ہیں، نواز شریف کے بھی فین ہیں، زرداری کے بھی فین ہیں، الطاف حسین کے بھی فین ہیں، عمران خان کے بھی فین ہیں. فین ہر ایک کے نکل آتے ہیں. آپ کو یاد رکھیے گا، صحیح اور غلط کی ایبسولوٹ ڈیفینیشن میں صرف آخرت ہے. جو بندہ آخرت سے ریورس انجینئر کر رہا ہے اور اس کے پاس، اور فرعون آخرت سے نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھ گیا. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی برائی ہوئی ہے صدقہ کریں تو وہ آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے. جی وہ بالکل، صدقہ کرنے سے آفتیں کم آ جائیں گی. اور آپ نے کفارہ نہیں ادا کیا گناہ کا تو گناہ تو نہیں کم ہوں گے. جو جہاں تک تعلق ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو حدیث میں اس کی بالکل واضح دلائل موجود ہیں. 2 فرشتوں کا تذکرہ ہے، فرشتوں کی جماعت کا تذکرہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی بندہ مومن کی طرف فرشتے تشریف لاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں. اب اگر تو وہ اچھے اعمال والا ہے، مسلمان ہے، تو اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اور بڑے عام زبان میں اگر کہوں تو پروٹوکول کے ساتھ فرشتوں کی جماعت، اور ان کے چہرے بالکل سفید ہوتے ہیں بالکل واضح طور پر، اور بڑی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اس کو مجدہ سنایا جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، بد اعمال ہو، میں تو یہ کہتا ہوں مسلمان ہو، توبہ کر کے دنیا سے جائے، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے. اگر اس کے روح کے لیے فرشتے جو اس کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں گناہ گار ہے تو اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جس طرح ایک خاردار جھاڑی کے اوپر ایک ریشم کا کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا جائے نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نقشہ پیش کیا کہ جس طرح وہ سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، اسی طرح ایسے بندے کی، کافر کی اور گناہ گار کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہے، صحیح مانو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں پر عمل کرنے والا ہے، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کی روح کو جب فرشتے لے کر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو سفید چہروں کے ساتھ اور اس مجدہ کے ساتھ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو ندا آتی ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، اور دوسرے کے بارے میں ندا آتی ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. اب جہاں تک روح کا تعلق ہے تو یہ احادیث کی روشنی کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور کافر کی روح کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو اس لیے روح اور جسم کا جو تعلق ہے نا، اس کے جب یہ تعلق ہوتا ہے تو ایک سوال لے لیں مجھ سے. السلام علیکم جی. جی کالر ہے. وعلیکم السلام، میرا نام عبداللہ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی ساحل صاحب نا ایک بات کرتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، ٹائم ٹریول کے حساب سے، مطلب کہ اللہ پاک، تو یہ تھوڑی کنفیوژن ہے. ساحل صاحب سے یہی گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ اللہ پاک قیامت سے ٹائم ٹریول کر چکا ہے. ٹھیک تو اس پہ جو آیت آپ نے پڑھی تھی نا، میں اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں کہ اچھا، اس پہ فمن سوال زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں میڈم، میں جب بات کر رہا ہوں تو اس کو کاٹے نا. آیت قرآن کی پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ رہی ہیں چھوڑ دیں اس کو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقی کامیاب وہ ہے. تو میں ہر اس بندے سے مخاطب ہوں کہ جو اپنے آپ کو آج کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. یہ رمضان ٹرانسمیشن بنانے کا، دیکھنے کا، دکھانے کا، سننے کا، سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حقیقی کامیابی کی طرف ہمیں جانا ہے، بالکل حقیقی کامیابی کی طرف. جی ساحل صاحب کالر کے کویسچن کا جواب.
انہوں نے دو چیزیں مکس کی ہیں کالر نے. سورہ واقعہ کے اوپر ٹائم ٹریول کا کوئی معاملہ ایسا نہیں. میں نے سورہ واقعہ کے اصل میں اندر ان کا سوال یہ تھا اذا وقعت الواقعہ، وہاں پہ ماضی کا جو صیغہ ہے تو اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، یہ مانا تھا ان کا. جی تھینک یو مفتی پوچھنے صاحب. کا جی یہ سہیل مقصد صاحب تھا. بتائیے. نہیں، ماضی کے سیغے میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، عمر بن لوحی خزائی کو انہوں نے دوزخ میں دیکھا اپنی آنتوں کو زمین سے پیٹ میں ڈالتے ہوئے. تو دوزخ کا معاملہ معراج کی حدیث میں اتنا کلیئر ہے. جنت کا بھی معاملہ کلیئر ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ بھائی وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی وقت کی کوئی قیادت نہیں ہے. ساحل صاحب یہ جو پچھلی بات تھی وہ زیادہ اہم ہے. عمومی طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے جب ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ابھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور ہمارے ساتھ تو اللہ نے رحم والا معاملہ جی ہمیں چھٹی مل گئی جیسے فرمانا ہی فرمانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کی گردنیں کاٹی جاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچائے جاتے ہیں، دھوکے دیے جاتے ہیں، غیبت کیے جاتے ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں اور نقصان کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کلین چٹ جو ملی ہے نا، یاد رکھیے گا وہ بڑوں کے اس جسٹیفیکیشن سے ملتی ہے. بڑا بھی تو ہمارے سامنے کچھ کرتا ہے اور وہ جسٹیفائی کر جاتا ہے کہ یو نو دس از اوکے بیکاز آف وٹ ایور. وہ چھوٹا گناہ جسٹیفائی کر رہا تھا. ظاہر ہے اتنا انسنسیئر کوئی نہیں ہوتا اپنے بچوں کے ساتھ کہ بندہ مار کے بچے کو بتا رہا ہو یا کچھ ایسا واقعہ کر کے. وہ چھوٹے سے معاملے میں کوئی جھوٹ، کوئی ایسی کوئی مذاق میں کر دی، یا پھر کوئی بیوی اور میاں کے آپس کے مسائل میں دونوں نے جسٹیفائی کر دیا. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا نیچے بیٹھا ہوا بندہ اپنا قتل جسٹیفائی کرنے کی کیپیبلٹی رکھ رہا ہے. بیٹا اب بڑے گناہ کو جسٹیفائی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھائی نہیں میرا باپ ہے، یہ غلطی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا اسپیشلی پیرنٹس کو میں بتا دوں، آپ جس حیثیت میں اپنے بچوں کے سامنے آتے ہیں، کاش کا آپ کو نظر آ جاتی. اگر وہ آپ کو نظر آ جاتی نا تو آپ کو پتہ چلتا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے. بچہ دیکھتا ہے یہی کائنات ہے، بس جس وقت اس کائنات میں فریکچر آتا ہے وہ پھر جسٹیفائی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فرعون بنائے گا ہی بنائے گا. بیکاز اس کا سارا دار و مدار و انحصار آپ کی موریلٹی کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے اسٹیچر کے اوپر ہوتا ہے. خود آپ اسٹیچر توڑتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی یہی نہیں بچا، پیچھے کیا ہے. وہ جسٹیفیکیشن نہیں کرتا، وہ موومنٹ کرتا ہے اس کے اوپر. پھر ہی تھنکس دس از لائف، دس از دا بیسس آف سائیکالوجی آف پیرنٹس اینڈ دیئر چلڈرن. یہ آپ کو جس دن سمجھ آئے نا، میں نے آپ سے کہا وہ تصویر ایک دفعہ نظر آ جائے کہ جو بچے کے ذہن میں بنتی ہے آپ کے ذہن میں بن جائے. کہ بچے کے سامنے آتے تھے اپنی ماں یا باپ کو دیکھتا ہے ان ایکشن، وہ اتنا بڑا درجہ ہے، وہ K2 جتنا دیکھتا ہے کہ یہ غلطی، یہ میرا ہیرو ہے، دس از آل آف مائی لائف از، یہ ہے دنیا کا مطلب، یہ کائنات کا مطلب ہے، یہ میری ماں ہے میرا باپ. وہ غلطی جس ٹائم آپ اس کے سامنے آپ کر دیتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے غلطی کرنی بھی ہیں اکیلے میں کر لیا کریں، بچوں کے سامنے کوئی اونٹ پٹانگ نہ کیا کریں. اور اگر بچوں کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو بچوں اس کے سامنے ہی معذرت کر لیا کریں. یہ اپنا ہیرو پن کا جو نا جو بھرم ہے وہ تب تک بچے گا جب تک کہ ان کو پتا ہوگا کہ کاز اور موریلٹی جو ہے نا وہ اصلی چیز تھی، باپ اور ماں اصلی چیز نہیں تھی. آپ نے اپنی غلطی کی معافی اپنے بچوں کے سامنے نہ مانگی، آپ نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا سارا کچھ، کیونکہ آپ نے موریلٹی بھی نیچے کر دی. اب